آیت آیت میں پیغمبر بولے اور پھر روح کے اندر بولے آیت آیت میں پیغمبر بولے کس قیامت کا وہ انسان ہوگا کس قیامت کا وہ انسان ہوگا جس کی تائید میں پتھر بولے آیت آیت میں پیغمبر بولے. ہاں ججز کے پاس ہی چلتے ہیں. جی کیونکہ وقت مختصر ہے. شسی بھائی کیسا پڑھا لیجیے؟ پھر وقت مختصر ہے. میں بھی مختصر تبصرہ کر رہا ہوں کہ بہت اچھا پڑھا. گڈ. آپ کا یہ مختصر تبصرہ بھی بہت ہے. آپ کے لیے مختصر نہیں تھا, ہمارے پاس نہیں تھا, آپ ہی کے پاس آتے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ آپ کو اچھی لگی. آپ سبھی بھائی بہت عمدہ پڑھا, بہت کیفیت کے ساتھ رچا کر کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا, اور کلام کے ساتھ دھن کا انتخاب بھی بہت خوبصورت اور اس کی ادائی بھی بہت خوبصورت. بس بیٹا قیامت قاف سے. یہ میری بھی بہت غلطی ہوتی, میں بھی سن رہی تھی, میں نے کہا جب صحیح کریں گے نا تو میں بھی تب دوبارہ سے سن لوں گی. چلے جی آپ کو بہت مبارک ہو. علی رضا ہمارے بھائی آپ نے بہت اچھا پڑھا, دونوں ججز نے پسند بھی کیا. اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب جو اس وقت موجود ہے لاہور میں. علی چاند ان کا نام ہے, اور ہمارے یہ بھائی قصور سے جو ہیں وہ ٹریول کر کے آئے ہیں. سو علی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا. ہمارے ان بھائی کا جی جو آئی ڈی ہے وہ ہے 18 یعنی کہ 18. اور علی بھائی کون سا کلام تیار کر کے آئے ہیں آپ؟ یہ میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے. چلیں بسم اللہ میرا بھائی. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں. وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران, وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش
جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے، جہاں بھی تذکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بھائی ان کا جو آڈیشن ہوا تھا وہ کیسا تھا؟ ذرا مجھے ان کے بارے میں بتائیں آپ، جو قصور سے ہمارے بھائی علی چاند بھائی آئے ہیں. علی چاند بھائی کا آڈیشن بھی اچھا تھا اور عارش علی بھائی نے کمال ہی پڑھا ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے لاہور سے اور قصور کا تقریباً 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. 6 گھنٹے نہیں، اتنی لمبی ڈرائیو نہیں ہے، اتنی لمبی ڈرائیو نہیں ہے وہ. ہاں وہ بہت مطلب ڈیڑھ گھنٹہ کی ڈرائیو. آپ قصور گئے نہیں؟ 1.5 2 گھنٹے کی ڈرائیو. ہاں ہاں. لیکن پھر بھی اتنی ٹریول کرنے کے بعد انہوں نے جس طرح انہوں نے رچاؤ کے ساتھ پڑھا، ایک جگہ تھوڑی سی ہو گئی تھی وہ بیدار تھوڑا سا لینے کے لیے، لیکن باقی اوور آل بہت اچھا پڑھا ہے، بہت کمال. ویسے آپ کو ویسے کیسا لگا ان کا؟ نہیں، بہت اچھی پرفارمنس ہے. آڈیشنز میں جو ان کی پرفارمنس تھی اس سے انہوں نے بہت امپروو کیا ہے. مجھے پتہ جب کوئی اچھا کنٹیسٹنٹ آ کے پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کہ آپ نے اپنے استاد گرامیوں کے سامنے استاد کرام کے سامنے ساری یہ مدیہ باجی کہ جب ان کے سامنے ہمیں پریزنٹ کرنا ہے نا، تو اب یہ ہمارا ذوق ہے جو یہ سن رہے ہیں. ان پہ اتنا پریشر ہے اور اتنی گرمی ہے کہ شاید یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ اے سی بند ہو گیا، بہت گرمی ہو گئی ہے. ہاں ذرا ماحول بہت پریشر ہے اور ماحول بڑا گرم ہو رہا ہے. فصیح بھائی جی اچھا پڑھا ہے علی چاند صاحب نے، لیکن اب وہ دوراں کو اگر دوراں پڑھ لیتے نا تو لہجے کا جو دوراں، اچھا دوراں، انہوں نے دوراں پڑھا ہے اس کو، تو یہ لہجے کا ایک فرق ضرور ہے. ٹھیک. یہ علی جان بھائی آپ کو چیزیں نوٹ بھی کر لیجیے گا نا. ہاں اچھا، اور یہ غلطی تو بتا دی، اور باقی فصیح بھائی ویسے آپ نے یہ ایک نقطہ تو بتا دیا، لیکن اوور آل آپ ذرا بتائیے. اچھا پڑھا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے لہجہ جو اردو کا لہجہ ہے اس کو پروننسیشن کا مسئلہ، اسی لہجے میں ایک جگہ ہی غلطی ہوئی. غلطی تو نہیں کہوں گا، لہجے کا فرق ضرور. لہجے کا فرق. ٹھیک. جی سبھی بھائی بہت ہی پرتاثیر ایک ایک نوٹ سنبھل کے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الاپ لی جاتی ہے اس لیے کہ ہم اسکل سیٹ کر لیں، لیکن جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہیں اور نکل جاتے ہیں، اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ بھی کچا ہے پڑھنے میں. لیکن علی چاند نے جس طرح الاپ لیا ہے اور الاپ لینے کے بعد کلام شروع کیا ہے تو ایک اسکیل پر، اور پھر جہاں جہاں بیٹے آپ نے اپنی محنت دکھائی، ریاضت دکھائی، پڑھت دکھائی، اللہ آپ کے لیے بہت راستے آگے منور کرے، آسان فرمائے. بہت خوبصورت پڑھا. ٹھیک ہے. سے آغاز ہوا، آپ دیکھیں ہمارے سے بھی دونوں ہمارے ججز خوش تھے. آج کتنا پرفیکٹ ڈے جا رہا ہے، بہت اچھا ہے جی. اور دوسرا بھی پسند کیا انشاءاللہ، اور آگے بھی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. آگے پریشر نہ لے اس کا. نہیں، آگے انشاءاللہ اچھا ہوگا. ہمارے تیسرے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ہے تنزیل آفاق، جن کا تعلق کراچی سے ہے. اس وقت کراچی اسٹوڈیو موجود ہے. ان کا آئی ڈی ہے 1919. جی تنزیل، آپ کا کلام تیار ہے؟ الحمدللہ. چلیں بسم اللہ کیجیے. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا قطرہ
کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی فصیح بھائی وقت ہے. سبھی بھائی ماشاء اللہ. چلیں میں نے سبھی. پہلے بھی سنا ہے تنزیل کو، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت عمدہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور آج کا روزہ زیادہ لگ رہا ہے بیٹا. دیکھو ہم سب جب کراچی کا سفر کر کے آتے ہیں نا، یہ سارے لوگ پنجاب کا ذکر کرتے ہیں، فلاں جگہ سے آیا 3 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں. بیٹے کراچی میں 2 گھنٹے کے فاصلے سے آنے کے بعد آدمی کی وہ حالت ہوتی ہے اسٹوڈیو میں کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا. کراچی سے ہی ہے. تو آج گلے کی کچھ خشکی ہے. دوسرا ایک مشورہ ہے، پڑھا تم نے بہت اچھا ہے، میں نمبر دوں گا، کہ ایک مشورہ ہے، جب ہم سر چھوڑتے ہیں نا بیٹا، فیڈ آؤٹ کرتے ہیں تو نرم کر دیتے ہیں. کیا 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 نرم کر دیتے ہیں، لوچ پیدا کرتے ہیں. کیونکہ سر کو چھوڑنا ہے اپنے آس ایک، وہ چلے گا تھوڑی دیر تو سافٹ رہنا چاہیے جب مصرع ختم کر دیں. اس بات کا دھیان رکھو. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. میں یہ کہوں گا ایکسیلنٹ، بہت خوبصورت پڑھا ہے، اور کلام کا انتخاب بھی بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس وقت کے یہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے نا، اس وقت کے حساب سے بہترین کلام ہے جو انہوں نے پڑھا. کھل کے تعریف کی ہے لیکن فصیح سب سے. آپ سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ مختصر سا جواب دیجیے، آپ اور بھی تفصیل کیونکہ بہت اچھا پڑھا، اس لیے اس کی تعریف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. فصیح بھائی کا اتنا ہی کہہ دینا کہ بہت اچھا پڑھا. آپ کیا سمجھ آپ کے ہم تو 3 تھوڑے کہے کو بھی بہت زیادہ زیادہ ہوتا. ہم تو اسے کہہ رہے تھے. خیر ہم اساتذہ کے بعد ہم جوری ممبر پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن جوری ممبر جو ہے نا وہ آج خوش نظر آ رہے ہیں. آج یہ بریک میں اگر مجھے خبردار کو لگے کچھ، مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ مغرور نہ آپ لوگ ہو جانا کہ ہم نے اتنے اچھے اچھے کنٹیسٹنٹ ان کو لا کے دیے تو کہ ہمیں بھی نمبر دیں. کوئی پتہ نہیں کہ ویسے آج تینوں ماشاءاللہ ابھی تک جو پرفارمنس آئی ہے وہ بہت اچھی آئی ہے، اور انشاءاللہ وہ چوتھی پرفارمنس جس کی ہے ان کو بھی میرا خیال میں پوری توقع رکھتا ہوں اچھا ہی. میں چاہ رہی ہوں بریک پہ جانے میں تو ٹائم ابھی ہے ہی، تو اگر آپ ذرا کچھ سلمان آپ ہمیں آج کلام سنا دیں، پھر آپ کے کلام سے بریک پہ جائیں گے. بسم اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا سب کچھ گئے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں، لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ.
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदेद बनो समा की आवाज़ में. आज के जो 4 कंटेस्टेंट हैं उनमें से 3 कंटेस्टेंट तो उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ा लाजवाब पढ़ा. जजेस उनसे बड़े मुतमईन नजर आए. अब मुझे समझ में नहीं आ रही अगर चौथे वाले भी, वैसे चौथे वाले को भी दुआ है, बहुत अच्छा पढ़े, उन्होंने भी अच्छा पढ़ दिया तो हमें तो मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल तो इनको होगी जुबैर भाई. मुश्किल तो इन्हीं को होगी, जाहिर सी बात है. और हम इंशाल्लाह मुश्किल को आसान कर लेंगे. आप आसान कर देंगे. अच्छा, मैं जो है ना वो आज अपने नाजरीन को जो है वो शायद ये बताना भूल गया था कि ये जो विनर्स होंगे उनको क्या प्राइज मिलेगा समा चैनल की जानिब से, समा प्लेटफॉर्म की तरफ से. तो ये जो हमारे विनर होंगे, ओवरऑल जो ग्रैंड फिनाले होगा उसमें जो विनर होंगे उसमें पहला जो प्राइज मिलेगा वो कैश प्राइज है 3 लाख रुपए. और उसके बाद जो दूसरा प्राइज है वो है 2 लाख रुपए कैश, और तीसरा प्राइज है 1 लाख रुपए कैश. और इसके साथ साथ कुछ और भी हैं, और भी कुछ इनामात हैं जी. उसके साथ भी वो कहते हैं ना कि जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार, तो मरहबा गुलबहार की जानिब से ये मोटर बाइक्स भी हमारे विनर्स के साथ में जाएंगी. और साथ में मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से ये LEDs भी उनके हमरा होंगी, जो यहाँ से कॉम्पिटिशन इंशाल्लाह जीत के जाएंगे अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे नंबरों के साथ. तो फिर अब आ जाए चौथे कंटेस्टेंट की जानिब. चौथे कंटेस्टेंट की जानिब आते हैं. ये हमारे लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं. इनका नाम है शाहनवाज कादरी और इनका ID है 2020. शाहनवाज, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है. जी शाहनवाज, क्या कलाम आपने तैयार किया है? ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ. ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ. जी बिस्मिल्लाह कीजिए. ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी ये सोचता हूँ मैं कहाँ. ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ. ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ. सरकार का करम सरकार का करम है. काविश मेरी ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह. इनका ऑडिशन वैसे कैसा हुआ था शाहनवाज कादरी भाई का? अच्छा था, मतलब आज की परफॉर्मेंस जैसा नहीं था, लेकिन आज तो इन्होंने अपने सारे जौहर दिखाए हैं माशाल्लाह. बहुत एक जगह थोड़ा सा ये बेसुरे हो गए, वो क्रैश लैंडिंग करके वहाँ परेशान हुए. हाँ, असल में वो मिसरे से उतर नहीं पाए थे तो इस वजह से बेसुरे हो गए. लेकिन 8 दफ़ा मिसरा उला 8 दफ़ा पढ़ा है उन्होंने.
یہ سوچتا ہوں کہاں وہ اس لیے کہ ان کو بھی شاید پتا چل گیا ہوگا کہ ٹائم بہت ہے, فصیح بھائی اتنا سے بتا 8 دفعہ تو ان کو پتا چل گیا کہ فصیح بھائی بڑا مختصر جواب دے رہے ہیں تو زیادہ پڑھ لوں میں. اتنا ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے تھی جتنی انہوں نے کی. فصیح بھائی ٹھیک, یہی تبصرہ کر دیا میں نے. فصیح بھائی یہ تو بہت ہی مختصر تھا. نہیں آپ یہ بہت اچھا نعت خانہ ہے, اتنی اچھی آواز ہے, تو ان کو کم از کم اصول مقابلے کے قواعد اور اصول کے مطابق نعت پڑھنی چاہیے تھی. زیادہ سے زیادہ مصرع اولیٰ کو 2 دفعہ پڑھتے, 8 دفعہ, اتنا ریپیٹیشن تو نہیں ہونا چاہیے. مقابلہ کا محفل تھوڑی ہے. صحیح بات ہے, بالکل یہ بات تو بالکل صحیح ہے. سبھی بھائی بیٹے شاہنواز پڑھنے والے بہت اچھے ہو, تمہاری ریاضت بتا رہی ہے کہ تم پڑھنا جانتے ہو, لیکن بیٹے جب ہم پہلا مصرع ادا کرتے ہیں نا کسی بھی کلام کا تو اس کو سادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آواز سماعت پکڑ لے. کیا ہے مصرع؟ آدھے مصرعے کے بعد سے یا آپ نے اس میں مرکیاں لگانی شروع کر دی, وہ بھی انہوں نے اسی کو انترا بنا لیا نا, اتنی تواتر سے آپ نے بتایا کہ بیٹا اس سے کیا ہوتا ہے کہ سماعت جو ہے نا پکڑ نہیں پا رہی ہوتی, کیونکہ نعت میں ڈوبنا پڑتا ہے, نعت کی لفظیات میں آدمی کو اترنا پڑتا ہے, تو سب سے پہلے اس کا کان میں صحیح آنا ضروری ہے. پڑھا آپ نے بہت اچھا, ایک جگہ آپ کے انسٹرکٹرز نے خود بتا دیا, اس لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جگہ اتنی ساری ریاضت کے باوجود بھی آپ اتنا کچا اتر گئے کہ حیرت ہوئی کہ مجھے اتنا پرفیکٹ آدمی کیسے اتنا کچا اتر گیا. کچا نہیں, کچے بالکل ہی اتر گئے تھے. پھر واپس انہوں نے انتر لے کے پھر دوبارہ نہیں چھوڑا. کوئی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت اچھا پڑھا بیٹے, لیکن اور زیادہ بہتر ہو سکتا تھا. آپ دونوں ان سے شناس ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں ان کو جانتے ہیں کہ اچھے نعت خوان ہیں. نعت خواں یہاں آ کے پڑھتا ہے نا تو اس کی شناخت ہو جاتی ہے. یہ ہے ہی شناخت کا پلیٹ فارم. یہ اصل مقابلہ اپنی شناخت قائم کرنے کا ہے, ایوارڈ کا نہیں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو کہ آپ پڑھنا جانتے ہیں, اس میں کہیں آپ سے ذرا سی مسٹیک ہوگی تو وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہو گئی تو ہو گئی. اچھا, یہ جتنے بھی آگے آنے والے کنٹیسٹنٹ ہیں آپ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ کوشش کریں, اگر ایک جگہ سے اچھا گزر گئے نا تو دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں مزید کوئی مرکی لے کے نا وہ اور ججز کو امپریس کر دوں گا. ہو سکتا ہے کہ وائس کنٹرول کھو جانے کی وجہ سے آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے آپ پھنس جائیں. بہت اچھی بات تو کوشش کریں کہ ہاں لے ہوتے ہیں آلریڈی. بہت اچھی بات ہے. اب آپ بھی اگلے سیزن میں شاید وہاں بیٹھ جائیں گی میرے خیال میں. میں تو ایسے بیٹھ کے جو ہے نا اپنے ججز کو تنگ کرتی رہوں گی. ان کو میرے خیال میں ہم فصیح بھائی سے کوئی کلام نہ سنیں. بالکل فصیح بھائی. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. چاروں کنٹیسٹنٹ نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور اب وقت ہے رزلٹ اناؤنس کرنے کا. تو آپ لوگوں کی اجازت ہے جو آپ نے رزلٹ بسم اللہ کرتے ہیں. ہم بتاتی ہوں آپ کو جو سب سے پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے علی رضا, جن کا آئی ڈی تھا 17. علی, آپ کو سبھی بھائی نے 8 مارکس دیے اور آپ کو فصیح بھائی نے 7 مارکس دیے. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 15. اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب جاتے ہیں علی چاند, جن کا نام ہے اور آئی ڈی ان کی 18 تھی. علی بھائی 9 مارکس آپ کو سبھی بھائی نے دیے ہیں اور 7 مارکس آپ کو فصیح بھائی نے دیے ہیں اور آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 16. پھر کراچی سے تنزیل بھائی ہمارے ساتھ جی, 8 مارکس آپ کو سبھی بھائی نے دیے ہیں اور 8 مارکس آپ کو فصیح بھائی نے دیے ہیں اور آپ کا ٹوٹل بھی بنتا ہے 16. اور ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ جن کا تعلق تھا قصور سے, شاہنواز قادری, آئی ڈی 20, 7 مارکس ان کو دیے ہیں
सभी भाई ने और 7 मार्क्स इनको दिए हैं फसी भाई ने। आज को कंपटीशन में देख रही हूँ कि काफ़ी सख्त था क्योंकि नंबर्स भी बहुत क्लोज और शाहनवाज भाई आपका टोटल बनता है 14, जिसका मतलब है कि आज जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें आपका 1 नंबर कम आप अली रज़ा भाई से। इसका मतलब है कि आपका और हमारा सफ़र यहाँ पे अभी वक्ती तौर पे ख़त्म तो ज़रूर हो रहा है, बट यू नेवर नो कि अगर आपके सपोर्टर्स और आपको वोट करने वाले लोग आपको वोट करें तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री दे सकें। हो सकता है ऐसा हो सकता है। तो आपको बहुत शुक्रिया। आप लोगों को वैसे लग रहा था कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा था आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वैसे? मैं 14-15। और आप तंजील भाई? 13-14 इतनी लग रही। 13-14 माशाल्लाह 16 मिल गए। मैं शाहनवाज भाई से पूछना चाहूँगी क्योंकि शाहनवाज भाई का सबको दुख इसलिए भी है क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। शाहनवाज भाई वैसे आप क्या खुद क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको पता था जो जजेस जिस बात की निशानदेही कर रहे थे कि आपसे वो गलती हुई है, गलती है इनफैक्ट? जी वो तो आपकी बात सही है, गलती तो इंसान से होती है, लेकिन मसला ये है कि मैंने जितनी प्रैक्टिस की है इस कलाम की और जितना मुझे यकीन था, मैं बस आप क्या कह सकता हूँ, अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो ज़रूर इससे ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन और देखिए शाहनवाज भाई, देखिए इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि आप बेहतरीन परफॉर्मर हैं, लेकिन वही बात कि जब हम ज़्यादा रिपीट करते हैं ना कहीं ना कहीं रेपिटेशन में, तो कहीं ना कहीं अगर गलती हो जाए तो हम उसे फंस जाते हैं। तो ये आपका केस बाकी लोगों तक भी आगे शायद कुछ कहना चाह रहे हैं आप। मैं शाहनवाज है जी शाहनवाज बेटे, मसला ये है कि महफिल की जो पढ़त है ना, उसमें रचाने के लिए हम एक मिसरे को कई बार ले सकते हैं क्योंकि हम माहौल बना रहे होते हैं, लेकिन मुकाबले की परफॉर्मेंस ये होती है कि आपने मिसरा अदा करके अगले मिसरे पर जाना है क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और आपने उसी में आपको सारी अपनी हुनरकारी दिखानी भी है। लिहाजा महफिल की पढ़त में और मुकाबले की पढ़त में फ़र्क रखना सीखो। पढ़ने वाले तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बाकमाल माशाल्लाह। लास्ट एक बात उससे बोलना चाहूँगा, अगर आप अली चांद भाई से भी पूछ उनसे भी पूछ लें। हाँ, उनसे भी कमेंट ले लें। हाँ। अली भाई आपको क्या लग रहा था? अली चांद भाई, अली चांद आप भी ज़रा अपने तासुरात बताइए। जी सर, अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ूंगा और आवाज़ ने भी साथ दिया, हालांकि थकावट बहुत थी रोज़े के साथ, आपको पता है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी फुल फॉर्म में है ना इसको पेश करेंगे कलाम को अपने। चले माशाल्लाह। चले भी अब ज़रा आने वाले अब जो कल कंटेस्टेंट है उनका ताल्लुक कहाँ से बताते हमें? एक कराची से होता है हमारे साथ, जैसे आपको पता है, एक हैदराबाद से होते हैं, बाकी फैसलाबाद है और इस्लामाबाद। आज वैसे कोई खातून कंटेस्टेंट नहीं थी। हाँ, आपने वैसे ग्रुपिंग किस बेस पे की है? ये जो हर दिन 4 जो आते हैं, तो आपने इसकी कोई कैसे हम किया था? कोशिश करते हैं कि कम से कम हर एक स्टेशन, क्योंकि 4 ही लोग ले सकें, तो हम कोशिश करते हैं कि एक स्टेशन ज़रूर ले लें। अब जैसे आज 2 कंटेस्टेंट आप यहाँ देख रहे हैं, उसमें से जो अली रज़ा हैं ये हैदराबाद से हैं, ऑब्वियसली वहाँ से इनको यहाँ ट्रैवल करके आना, ये भी आज ट्रैवल करके आए हैं। जी एग्जैक्टली। तो वो हम चाहते हैं कि हर स्टेशन से